اللہ رب العالمین کا فرمان ذیشان ہے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ سورۃ البقرہ نشان آیا 185۔ رمضان ہی کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، وہ قرآن عزیز جس میں تمام لوگوں کے لیے رہنمائی ہے اور جس میں ہدایت اور حق و باطل میں امتیاز پیدا کرنے کے واضح دلائل ہیں۔ لہذا جو شخص اس مہینے کو پائے اسے چاہیے کہ وہ روزے رکھے، اور جو مریض ہو یا مسافر ہو تو دوسرے ایام میں روزے رکھ کر ماہ رمضان کی گنتی پوری کر لینی چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت تم کو بخشی ہے اس پر تمہیں اللہ کی بڑائی بیان کرنی چاہیے تاکہ اس طرح تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر سکو۔ اے ایمان والو، رمضان المبارک اللہ تبارک و تعالی سے قریب ہونے، اس کا شکر بجا لانے، اپنا احتساب کرنے اور تزکیہ نفس کا مہینہ ہے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر انعام ہے، جبکہ اللہ عز و جل کے بندوں کی جانب سے روزہ رکھنا بندگی کے عملی اعتراف کا نام ہے۔ روزے کی پرمشقت تربیت دلوں میں نرمی، جگر گدازی پیدا کرتی ہے تاکہ ایمانی کیفیات کے احساس و جذبہ شکر سے اس کا دل اللہ تعالیٰ کے خوف سے دہل جائے۔ نفسیاتی اعتبار سے جب کوئی بندہ عجز اور انکساری کی اس حالت میں ہو تو اپنے رب کی عبادت سے اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر بجا لانے کا ایسا جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ جس میں اس کی دل کی دھڑکنیں بھی شامل ہو جاتی ہیں۔ اللہ عز و جل کے خوف سے اس کے بدن میں کپکپی پیدا ہوتی ہے اور اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی کو بیان کرتے ہوئے اپنے وجود کو بالکل عاجز اور چھوٹا تصور کرتا ہے۔ الغرض ہدایت ربانی کا حصول، ذکر و فکر کی شعوری خلوت اختیار کرنے، اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑگڑانے اور ہر آن اپنے رب کو یاد کرنے سے ہی ممکن ہے۔ لہذا اس مقدس مہینے میں سوشل میڈیا کے ہنگاموں، ٹی وی پروگرامز کے شور و غل، بلا مقصد انٹرنیٹ پر سرفنگ یا چیٹنگ، فیس بک پر تضییع اوقات، واٹس ایپ کے بے ہنگم پیغامات اور ویڈیوز سے اللہ کے لیے اپنے آپ کو دور رکھیں۔